اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس سورہ اسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 53 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ تین باتیں اس میں ہیں۔ پہلی بات، کہہ دو اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبادی عبادی میرے بندوں سے۔ یقول یعنی بات، قال یقول قولا، التی احسن تو ترجمہ ہوگا بہترین بات۔ یہ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ، شیطان ینزغ و نزغ، ایک تو ہوتا ہے نزع سکرات کے وقت، موت نکلنے کے وقت، جو روح نکلنے کے وقت تکلیف ہوتی ہے، یہ نزغ غین، کیا مطلب اس کا کہ پھوٹ ڈالنا، وسوسہ، چونکا ٹھونکا شیطان کا، تو وہ آپس میں وسوسہ ڈالے گا، فساد ڈلوائے گا، یہ بھی معنی اس کے ہوتے ہیں۔ تیسرا فقرہ کہ یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ ترجمہ ہوا۔ اب اس آیت کے ان تینوں جملوں کو سمجھنا ہے، اس طرف بھی بیٹھیے، تو پس منظر اس کا ہمیں جاننا ہوگا کہ پس منظر کیا ہے اس کا۔ تو پس منظر اسی سورہ میں گزشتہ 4748 میں گزر چکا ہے کہ یہ لوگ لا یستطیعون سبیلا، کہ مشرکین راہ ہی نہیں پا رہے تھے کہ کیا کہیں۔ تو کہتے تھے کہ رجلم مسحورا، جادوگر، کہتے تھے کہ کاہن، کہتے تھے کہ شاعر، اسے کہتے ہیں کہ راہ ہی نہیں پا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ تو یہ تو آپ کے ساتھ تھا،
پس منظر، اب آپ پر ایمان لانے والوں کی بات ہو رہی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ آپ پر جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اس سے بھی بدتر کلام کے ساتھ یہ کفار پیش آتے تھے، توہین آمیز کلمات، اور یہی نہیں بلکہ مار پیٹ بھی، اور یہاں تک کہے جاتے تھے کہ اے جو ایمان لائے ہو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اگر واپس نہیں آئے تو ان ہمارے معبودوں کی جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، ان کی لعنت نحوست تم پر وبال آئے گا۔ یہ ہے پس منظر سمجھنے کے لیے اس آیت کو۔ تو ظاہر ہے کہ رد عمل کیا ہوگا؟ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آتے تھے، اجازت چاہتے تھے کہ میں بھی جواب دوں، دوسرے صحابہ بھی۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے، بہت اہم موضوع ہے آج کا، پورا درس آج کا، ویسے تو پورا کلام ہی، مگر یہ ہمارے لیے اس درس کی ضرورت ہے، اس پیغام کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو میرے بندوں سے، بندے کون سے؟ جو ایمان لائے، بہترین بات کریں، احسن الحدیث، احسن الکلام، یہاں کہیں نا یقول التی احسن، یعنی کیا؟ بہترین گفتگو، گفتار میں بہتر۔ احسن جو ہے اعمال میں بھی ہوتا ہے، سورہ ملک میں آیت نمبر 2، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو بہترین عمل۔ تو مسلمان کا کلام بھی بہتر، عمل بھی بہتر، تو اس بہتری سے لوگ خود ایمان لے آتے ہیں آپ کی اس چیز کو دیکھ کر۔ تو یوں کہا جا رہا ہے کہ بہترین کلام۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو سورہ نحل میں بھی 125 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، حسنہ یعنی کیا؟ اچھی نصیحت۔ اور پھر بحث ہو تو ادفع باللتی ہی احسن، فصلت میں جائیے 34 نمبر آیت۔ تو کلام بھی اور مباحثہ ہو، بحث ہو تو بھی کس کا حکم ہے؟ باللتی ہی احسن۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور ابھی مزید کچھ باتیں ہیں۔ تو کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم تو ایمان لائے کس پر؟ بہترین کلام پر۔ وہ تو ایمان نہیں لائے بہترین کلام پر، تو وہ اگر گالی دے، اردو میں کہتے ہیں گالی گلوچ، قرآن نے استعمال کیا ہے بد کلامی، یعنی احسن کا مقابل بد کلامی، عربی میں شتم۔ تو وہ اگر گالی گلوچ کرتے ہیں، بد کلامی سے کا ثبوت دیتے ہیں، ہم جو ایمان لائے ہم بھی اسی طرح جواب دیں، تو ہم میں ان میں فرق کیا؟ یہ ہے سوچنے کا، عبرت کا درس۔ تو ہم میں ان میں فرق ہے، چاہے وہ گالی گلوچ کریں، چاہے وہ توہین آمیز الفاظ استعمال کریں، ہم کیا اختیار کریں؟ احسن قول، احسن عمل، ہمارا رد عمل احسن۔ کیوں ایسا؟ کیوں اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے؟ بھائی وہ ایک چانٹا لگا رہا ہے تو ہم بھی رسید کریں، آنکھ نکالیں؟ نہیں۔ کیوں ایسا؟ اس کو ذہن میں رکھیے، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یہ خاص نقطہ ہے جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ شیطان انہیں تو گمراہ کر چکا، اور آپ ایمان لائے، آپ حق پر ہیں، ہے نا، آپ ہم جنتی ہیں انشاءاللہ۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ آپ کو بھی گمراہ کرے اور لگا دے ان کے ساتھ، اچھا ہم پر کہا کہ بتوں کی لعنت، تم پر لعنت، تمہیں جہنم رسید۔ تو شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، کیا کر دیا؟ لڑا دیا دونوں کو۔ ہاں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو دیکھیے بد کلامی کا کیا نتیجہ ہے، اور آج کل معاشرہ کیا ہو رہا ہے، ذرا سنیے ابھی۔ تو ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، جب بھی انسان کے جذبات بھڑکیں اور اسے غصہ آئے، تیور چڑھ جائیں، کسی نے تانا دیا، گالی دی، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شیطان تمہارے اس میں چونکا اور ٹھونکا دے رہا ہے، تو اپنے اوپر کنٹرول ہوگا۔ تو یہ 3 فقرے میں یہ بات کہی جا رہی، اس لیے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اب ہمارا طریقہ کار کیا رہے گا؟ ہم جب بہترین کلام والے ہیں تو بہترین رد عمل ہمارا، زبان سے، اخلاق سے۔ اب ان افراد
تک یہ پیغام پہنچائیں جو مختلف جماعتوں کی تبلیغ کر رہے ہیں، نام لیے بغیر. کئی جماعتیں کام کر رہی ہیں. ایک جماعت یہ زعم رکھتی ہے کہ ہمارا ایمان بنانا ہو تو آئیے. ایک جماعت زعم رکھتی ہے کہ قرآن و سنت پر عمل تو ہماری جماعت، جنت کے حقدار تو ہماری جماعت. یہ بات میں کھل کر کہہ رہا ہوں، آج ساتھ میں رہیے میرے. کیا بات کہہ رہا ہوں کہ جو جماعتوں میں کام کر رہے ہیں، کوئی بھی جماعت ہو، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں جماعتیں کام کر رہی ہیں. ایک جماعت کہتی ہے کہ ایمان ہمارے یہاں بنے گا، ایک جماعت کہتی ہے کہ جنت کے حقدار ہم. میں کچھ نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. انہیں اس کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اور جذبات میں کہ تم مشرک ہو، تم کافر ہو، ہم جنت کے حقدار ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سنیے. ربکم اعلم بکم ان یشأ یرحمکم او ان یشأ یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا. دیکھیے گرامر سے ساتھ میں رہیے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے. آگے کم نہیں ہے. اگر کم ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جانتا ہے. کیا ہے بیچ میں؟ با ہے نا. کیا مطلب؟ دیکھیے انسان جانتا ہے اپنے آپ کو کہ میں جنت کا حقدار ہوں. ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم قرآن سنت والے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم تو ایمان پہ محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں اور دوسرے کو کافر اور مشرک اور ناحق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے میں خوب جانتا ہوں تمہاری بنسبت اپنے آپ کو جاننے کے. بتائیے کیا پیغام ہے اس میں. تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم زیادہ حقدار ہیں. میں تمہاری بنسبت، یہ با کا ترجمہ، تم کیا جانتے ہو بتائیے. ہم جانتے ہیں ہم کتنے حق پر ہیں، جانتے ہیں. کئی چیزیں ہمارے پاس ہندوستان میں، پاکستان میں ایسی ہیں کہ ہمیں ان کا تصور بھی نہیں کہ یہ بدعت میں سے ہیں. علماء کو بھی کہ یہ بدعتیں ہیں، ہے نا. اور عموم بلوا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم حقدار ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوب اس آیت کو رکھیں، ان لوگوں کو سمجھائیں کہ نفرت، جذبات کبھی نصیحت نہ کریں. ربکم اعلم بکم. اچھا یہی نہیں، تم جنت کا حقداری کا دعویٰ کرتے ہو. سنو، کئی خامیاں تم میں ہیں، کئی بدعات تم میں ہیں، جانتے نہیں. ان یشأ یرحمکم، اگر اللہ چاہے تو تم پر رحم کرے. او ان یشاء یعذبکم، اور چاہے تو عذاب دے. تو دیکھا آپ نے، دیکھا کتنی چیزیں بدعت، گنوانے کی ضرورت نہیں. دیکھیے ہم یہاں نماز ہوتی ہے، ہمارے یہاں ہوتی ہے. ہر مسجد میں جائیے تو زور سے دعا. اگر آپ نے دعا نہیں پڑھی تو آپ کو امامت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا. علماء بھی، حافظ بھی، قرہ بھی، سب یہاں ہوتی ہے دعا. امام کا اور مقتدیوں کا تعلق تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم سے عمل میں آ رہی ہیں، اور پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم کیا ہیں، جنتی. بلکہ نبی ساتھ میں رہیے. اچھا اب رہا سوال جو جذبات میں آتے ہیں اور اپنا عقیدہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے ہماری طرف، ہم جنت کے حقدار، ہمارے اندر ایمان بنائیے. سنیے بات رسول کو کہی جا رہی ہے، لیکن ہمیں بھی یہ پیغام ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. اے رسول، بد کلامی سے پیش نہ آنے کی ترغیب دیں. کسے؟ مومنوں کو. اس لیے کہ رسول تم بھی ان پر داروغہ نہیں. تو اے لوگوں، اے جماعت کے ذمہ داران جو لوگوں کو دعوت دیتے ہو، تم بھی ان کے ذمہ دار نہیں. اس لیے کیوں جذبات میں دعوت دیتے ہو؟ بد کلامی نہیں بلکہ حسن اخلاق سے. انہیں جنت کا مستحق نہیں بلکہ انشاءاللہ جنت کے مستحق. انہیں ایمان میں ناقص نہیں بلکہ انشاءاللہ ایمان کامل ہوگا. تو خوش اسلوبی سے دعوت دیجیے. لیکن اتنے پر ہی اکتفا نہیں کیا. ہم تمہیں جانتے ہیں، تم کیا جانتے ہو. یہی نہیں اور بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَفَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. ساری دنیا کو ہم جانتے ہیں، زمین و آسمان میں جو کوئی ہے اسے بھی جانتے ہیں. مطلب کیا؟
تم جسے دعوت دے رہے ہو اسے بھی جانتے ہیں، جسے نہیں دے رہے ہو اسے بھی جانتے ہیں، پھر آپ پریشان کیوں؟ آپ کوئی داروغہ ہیں، آپ اپنا منصب پورا کریں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن۔ جی، گفتار میں اچھے، سورہ نحل 125، بحث میں اچھے، سورہ فصلت آیت نمبر 34۔ اب سنیے، اور ہم نے فضیلت دی نبیوں کو ایک دوسرے پر، اور داؤد کو ہم نے دی زبور۔ آپ کو سمجھنا بہت آسان ہوگا، چونکہ پہلے بتلا چکا ہوں کہ نوکر اور آقا، ہم سوچتے ہیں کہ نوکر کو فضیلت نہیں، صرف امیر کو فضیلت ہے، نہیں، ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے۔ تو آپ سنیے، رسول بھی جو ہے نا، ہر رسول کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک امتیازی صفت نوازی ہے، تو وہ ہر رسول اپنی اس امتیازی صفت سے ہر دوسرے رسول پر ممتاز ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کبھی کہتے ہیں، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسولی، یہ ہے چیز۔ لیکن اس کے برعکس امت محمدیہ کے علاوہ دوسری امتیں ہیں، وہ کیا کہتی ہیں کہ ان کا جو رسول ہے اس کے علاوہ کسی پر ایمان لانا، جیسے آخری نبی، ان کے ایمان کے منافی ہے، اس کی یہاں تردید ہوتی ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ یہ تو ہم نے فضیلت دی ہر ایک کو دوسرے پر۔ کوئی کہتا ہے کہ کلیم اللہ، بتائے موسیٰ کہنے کی ضرورت ہے؟ ذہن جاتا ہے موسیٰ کی طرف۔ کوئی کہتا ہے خلیل اللہ، ضرورت ہے ابراہیم کے نام لینے کی؟ نہیں۔ تو یہی وہ بات ہے کہ ہر نبی کی ایک خاصیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے صفات موجود ہیں۔ بتائیے آپ بھی ہم کلام ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو ہم کوئی بھی ایسی فضیلت نہ بیان کریں جو اللہ نے نہیں بیان کی، بلکہ ہر ایک نبی دوسرے پر فضیلت رکھتا ہے۔ اب یہاں غور کیجئے، داؤد زبورہ، داؤد زبورہ، داؤد کو بادشاہت بھی ملی، نبوت بھی ملی، زبور بھی ملی۔ اب یوں نہ کہنا کہ ایک بادشاہ کو نبوت ملی، نہیں، نہیں، ایک نبی تھے، انہیں اللہ نے بادشاہت عطا کی۔ دیکھیے فرق ہے نا۔ ہاں، ایک کتاب تھی زبور، وہ داؤد کو ملی علیہ السلام۔ تو زبور جو ملی ہے داؤد علیہ السلام کو، وہ ایک امتیازی صفت کی حامل تھی، وہ نظم کی شکل میں تھی، کوئی کتاب الہی نظم کی شکل میں نہیں۔ تو یہ ہے فضیلت۔ مگر سنیے، ایک اور چیز سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فضیلت؟ ہاں، یہ حدیث سنیے گا، اور یہ حدیث آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں، گروپ میں موجود ہے۔ روایت احمد میں، مسند احمد میں ہے کہ جبریل امین آ کر بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اوپر دیکھا تو ظاہر ہے کہ اوپر دیکھیں گے تو اللہ کے رسول بھی دیکھیں گے، تو فرشتے آ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون دیکھے؟ تو بولے کہ یہ آج تک کبھی اترے نہیں، اور قیامت تک کبھی یہ اترنے والے نہیں، آج اترے۔ ایسا کون سا فرشتہ ہے جانتے ہیں؟ اسرافیل، سور پھونکنے والے۔ ان کو تو دیا گیا ہے جب پھونکنے کا وقت ہوگا تو اتریں گے نیچے اور پھونکیں گے سور۔ ٹھیک ہے، آئے تو پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا چاہتے ہو، ملکن رسولہ یا عبدن رسولہ؟ کیا بننا چاہتے ہو، بادشاہ رسول؟ تو جبریل امین نے اشارہ کیا کہ تواضع، تو فرمایا کہ عبدن رسولہ۔ کیا فرمایا؟ یہی تو پیغام ہے۔ کیا ہوا ہمارے بھائیوں کو؟ عبد، یہ سب سے کئی دفعے میں کہہ چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرتے تھے کہ عبدن، اللہ کے بندے۔ بتائے کیا فخر یہ کم ہے؟ یہ بڑا فخر ہے۔ مگر نہ جانے لوگوں کو کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ آپ بشر نہیں تھے۔ تو اس حدیث کو آپ نوٹ کر لیجئے، انہیں پیغام دیجئے۔ تو یہ زبورہ تک ہوا۔ اب سنیے، اب جو اگلی آیت ہے، دو آیتیں مشترک ہیں اور اس کا شان نزول ہے، غور سے ساتھ میں رہیے میرے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔
اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. دونوں آیت کا شان نزول ایک ہی ہے. سنیے، کہہ دیجیے ادعوا الذین زعمتم من دونہ، یعنی جنہیں تم ادعوا پکارو، جنہیں تم نے زعم کیا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ یملکون کشف الضر، یعنی برائی کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. سمجھے نا؟ اور تحویلہ سمجھتے ہیں؟ لا حول ولا قوت کا ترجمہ میں نے سمجھایا تھا. تحویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا حول، یعنی نہ پیچھے ہٹنے کی قوت نہ آگے بڑھنے کی. اب یہ کہ ہمارے یہاں اس کا ترجمہ کرتے ہیں نہیں ہے طاقت اور قوت، ایسا نہیں ہے. میں سمجھا بھی دیا تھا کہ راستے میں جا رہے ہیں، اندھیری رات میں سانپ مل گیا. اب ہم نہ اسے مار سکتے ہیں نہ پیچھے بھاگ سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں تحویل. ہیر پھیر کچھ نہیں کر سکتے. تو ایسے وقت میں جب بے بس ہو جائے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہاں اب سمجھ میں رکھیے کہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، یعنی وہ تم سے نہ ضرر کو دور کر سکتے ہیں اور نفع دے سکتے ہیں، اور نہ نفع کو دور کر کے ضرر دے سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہ آپ کا ضرر کچھ کم کر سکتے ہیں، نہ آپ کا نفع کچھ کم کر سکتے ہیں، نہ بڑھا سکتے ہیں. کسے کہا جا رہا ہے؟ جنہیں یہ پکارتے ہیں. اچھا، اب یہاں یہ نہیں سمجھنا کہ یہ درختوں کی بات ہو رہی ہے اور پتھروں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں بھی شامل ہے. چونکہ فلا یملکون کشف الضر اور الذین، تو یہ کون تھے؟ اولیاء، فرشتے، جن. تو دوسری آیت کا ترجمہ سنیے، پھر شان نزول بتاتا ہوں. یہی لوگ ہیں اولئک الذین یدعون، جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں. مشکل کشا، میری تکلیفیں دور کرو، بیماری. یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ خود ہی اپنے رب سے قرب چاہتے ہیں. وسیلہ کہ کون زیادہ قریب ہوگا، اور اپنے رب کی رحمت چاہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یقیناً تیرا عذاب تو بچنے کی ہی چیز ہے. اب ذرا غور سے سنیے، ساتھ میں رہیے. اس کا شان نزول امام بخاری نے، آپ نکالے کتاب التفسیر تو وہاں آپ کو ملے گا. نفر من الانس، یعنی چند لوگ انسانوں کے جناتوں کی پوجا کرتے تھے. فاسلم، اللہ جن کی یہ پوجا کرتے تھے نا. اچھا، اس کی شکل کیا تھی میں بتاتا ہوں. حدیث کے الفاظ تو پورے ہوئے کہ یہ جب جاتے تھے جنگلوں میں، آواز دیتے تھے یا فلاں جن. خلاص، اب جو ان کا طریقہ کار تھا، اور پھر جو اب وہاں رہتے تھے بے خوف رہتے تھے. ہمارے یہاں بھی اس کا طریقہ کار ہے، لیکن نوعیت دوسری ہے. جانتے ہیں آپ، ہمارے علاقے میں جب دلہن کی بارات جاتی ہے نا، تو وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں. غیر بھی اور ہمارے بھی. وہ ناریل ساتھ میں لے کے جاتے ہیں. ایک پتھر، ایک درخت، وہاں پہلے تو ڈولی رکتی تھی، اب تو گاڑیاں رکتی ہیں، ترتیب تھوڑی بدلی ہو گئی. پھر وہاں ناریل توڑتے ہیں. کیا مطلب؟ اے یہاں کے بھوت اور جن، ہماری بارات کو سلامتی سے نکال. یہی ہوا نا مطلب. ہاں، ہمارے مسلمان بھی کرتے ہیں. انہیں یہ پیغام پہنچائیے، اس آیت کو بتلائیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پہاڑی علاقوں میں یہ جن کو ناریل توڑتے ہیں، ان میں سے بھی مسلمان ہو گئے، اور تم ناریل ہی پھوڑ رہے ہو؟ دیکھو حدیث ہے. تو جن جناتوں کو یہ پکارتے تھے وہ تو اسلام لے آئے. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں تم پکارتے تھے اب وہ تو اسلام لے آئے، اب وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیسا پیغام ہے. اب تم کسے پکارتے ہو؟ اب یہ وہاں جا کے پکارتے رہے، اب وہ تو بیچارہ ہنس رہا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، وہ تو جن تھا. اب جتنے بھی جگہوں پر آپ جا کر ناریل پھوڑ رہے ہیں، جیسے کہ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لوگ اسلام بھی لا رہے ہیں، جنات بھی اسلام لا رہے ہیں. ہمارے یہاں اسے بھوت کہتے ہیں. مدارسوں میں پڑھتے ہیں، وہ بھی تجوید پڑھتے ہیں، وہ بھی قاری بنتے ہیں. تو افسوس ہے کہ ہمارے لوگ یہ جانتے ہی نہیں. اچھا، اب سنیے کہ یہ وسیلہ سورہ مائدہ کی 35 نمبر بھی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو اس چیز کو ذرا توجہ سے رہیے. مختصر سے وقت میں وضاحت سے سمجھاتا ہوں کہ وسیلہ کے معنی کیا. ابن عباس فرماتے ہیں قرب،
کس کا قرب؟ اللہ کا. تو یہ لوگ وسیلہ چاہتے کا مطلب کیا؟ اللہ کے نزدیک قریب ہونا چاہتے ہیں. تو جو آدمی جو جن اللہ کا قرب چاہتا ہو تم اس سے مانگتے ہو. اچھا، تو اللہ سے قرب ہونے کے کتنے طریقے ہیں کلام پاک میں، اسے سنا رہا ہوں حوالے کے ساتھ انشاءاللہ، اور ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں. تو سنیے گا. سب سے پہلا قرب حاصل کرنے کا طریقہ، یعنی پہلا یعنی یہ میں نے نمبر دیا ہوں، آپ دوسرا بھی آسانی کے لیے. سورہ اعراف آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہت اچھے نام ہیں، اس کو وسیلہ پکڑو. کیا مطلب؟ لوگ پوچھتے ہیں کون سی دعا کرنا چاہے. آپ کی پریشانی مجھے کیا معلوم جی. اگر آپ میں رزق کی تنگی ہے تو یوں کہیے کہ یا رزاق ارزقنی، ہے نا. اگر آپ کو کچھ بیماری لاحق ہے، یا شافی یا رحمان ارحمنی. کوئی سرزد ہوئی خطا، یا غفار اغفر لی. اگر کوئی ایسی حرکت ہوگی آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، ندامت ہوگی، یا ستار استرنی. تو ان اسماء حسنہ سے آپ وسیلہ اختیار کریں. یہ ایک شکل یہ جائز ہوئی. حوالہ اپنے یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. ایک. نمبر 2، سورہ مائدہ کی آیت وَاتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ 35 نمبر. کیا مطلب؟ اللہ کا قرب حاصل کرو. تو کس سے؟ اطاعت سے، عبادت سے. تو عبادت اطاعت کیا ہوگی؟ آپ یوں کہیں کہ اللہم آمنت بک وبرسولک، کہہ سکتے ہیں آپ اپنی زبان میں کہ میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرے آخری نبی پر ایمان لایا، میں قرآن پہ ایمان لایا، اے اللہ میری مغفرت کر دے. یہ بھی جائز ہے. تو اپنے عمل کا، یا ہے کہ جیسے بخاری میں قصہ ہے، وہ 3 افراد جو ہے جا رہے تھے تو برسات سے بچنے کے لیے، مختصر اشارہ کر رہا ہوں، سب جانتے ہیں اس قصے کو، غار میں داخل ہوئے اور چٹان نے منہ بند کر لیا. تو انہوں نے اپنی نیکی کا واسطہ دیا تینوں نے کہ میں فلاں نیکی کیا، والدین کی خدمت. کسی نے کہا کہ میں نے مزدور کی اجرت سنبھال کے رکھی تھی، کسی نے کہا کہ خاتون نے کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو. تو اپنی اعمال کو پیش کیا. تو یہ دوسرا طریقہ. کون سا؟ اعمال، عمل کا واسطہ. تیسرا، اب ذرا ساتھ میں رہیے غور میں. تیسرا کون سا ہے؟ تیسرا ہے دعا الصالحین، نیک لوگوں کی دعا. تو نبی کی دعا. تو کیا کہہ رہا ہوں میں کہ دعا سب لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے، ہے نا. تو اس کی دلیل دیکھیے، سنیے ذرا غور سے. سورہ نساء آیت نمبر 64 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. ہم لوگ گرامر جانتے ہی نہیں نا. جنہوں نے ظلم کیا ہے تو آئے آپ کے پاس. کیا کیا؟ پہلا کام اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا ہے، اللہ معاف کر دیا، اللہ معاف. دیکھو فاستغفر اللہ، واستغفر لہم الرسول. یہ نہیں ہے کہ غفر لہم الرسول. سمجھنا ہے کہ رسول بھی اللہ سے درخواست کرے کہ ان کی مغفرت کرو. دیکھیے 2 نقطے اصل میں ہم سمجھ ہی نہیں رہے. کلام پاک سے سمجھیے، کلام پاک سے. تو اللہ تعالیٰ شہادت سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، مطلب گناہ کا اظہار کیا، ندامت کا، اور رسول کے سامنے آئے، انہوں نے بھی دعا کی اللہ سے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. اب میں ذرا نام تو لینا نہیں چاہے مگر چیز کو سمجھانا ہے. ہمارے علماء جو ہے اکابر دیوبند جو ہیں، عجب بات ہے. آپ جائیے مدرسے کے جلسوں میں، وہ دعا مانگتے ہیں حق النبی بجاہ النبی. تو اس بات کو سمجھنا ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہے یہ؟ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. تو یہ 3 شکلوں کو یاد رکھیے. اب چوتھی شکل بتا رہا ہوں. ہم کس کی سنیں؟ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد، وہی نازل ہوئی کہاں سے؟ مکے سے. کلام پاک نازل ہوا مکے میں. یہ کیا بات ہے؟ تو مکہ مدینہ والے کیا کہہ رہے ہیں اس آیت کے بارے میں؟ بجاہ النبی کہہ رہے ہیں یا دعا النبی کہہ رہے ہیں؟ پھر یہ کہنا کہ ہم قرآن کو سمجھے ہیں ہندوستان میں، یہ تو عقل مندی کی بات نہیں ہے. آپ ہی فیصلہ کریں.
آپ ہی فیصلہ کریں. چنانچہ جب میں جاتا ہوں جلسے میں تو دعا پڑھتے ہیں. دعا پڑھنے کا طریقہ سورہ فاتحہ میں ذرا ساتھ میں رہیے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہے نا, تعریف ہوئی نا. اللہ پھر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو دعا میں اللہ کی تعریف کریں, دعا مانگے, پھر آخر میں درود شریف پڑھیں, دعا کی مقبولیت. تو آخر میں کیا کرتے ہیں؟ حق النبی. تو حق النبی کیا ہے؟ اچھا دلیل کیا دیتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کننا نتوسل بالنبی فعلیہ نتوسل ام محمد عباس. یہ دلیل دیتے ہیں. تو اس حدیث کا ترجمہ کیا کیا ہے مکہ مدینہ والوں نے؟ ان کی بات آپ چھوڑیے جنہیں زوم ہے کہ ہم قرآن کو سمجھے, اور یہ آپ کے پاس گروپ میں موجود ہے. کیا کہتے ہیں سنیے. میں پہلے ایک مثال دیتا ہوں. آپ لوگ تو امام نہیں, آپ لوگوں کے پاس لوگ آتے ہوں گے بعضوں کے پاس. میں جب امامت اور تدریس کے فرائض انجام دیتا تھا, لوگوں کو برسات کی ضرورت تھی. میری تو کھیتی وہاں نہیں تھی, اپنی تو اپنی جگہ ہے. میں کہتا تھا کہ نہیں اللہ تعالیٰ بس دعا کرتے رہو, لیکن آتے تھے. تو انہوں نے میرا وسیلہ اختیار کیا. کیسے؟ یہ بات تاکہ سمجھیں اس حدیث عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہے کہ آپ آئیے اور دعا کیجیے. کیا ہوا میرا وسیلہ؟ چونکہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بہترین آدمی جو کلمات دعا ادا کر سکتا ہے یہ ہے, تو میری دعا کا وسیلہ لیا. تو میں گیا, خطبہ دیا اور جاتا تھا اور دعا کرتا تھا. یہ ہے مراد. اب سمجھیں گے. اور آپ بھی کہتے ہیں مدینہ جا رہے ہیں میرے لیے دعا کیجیے, تو یہ تو جائز ہے, اس لیے کہ یہ آیت آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کے لیے ان کے لیے دعا کریں, تو دعا اللہ سے. اچھا سنیے, تو نبی, اچھا اور ایک نقطہ سنیے, ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں لاتے تھے اور دعا کے لیے پیش کرتے تھے. یہ ترجمہ بتا رہے ہیں مکہ مدینہ والے. تو یہ ترجمہ ہم اختیار کریں گے. اب وہ نہیں ہے تو ہم آپ کے چچا عباس کو دعا کے لیے پیش کرتے ہیں. بات ختم ہو گئی. اچھا اگر بجاہن نبی کہنا جائز ہوتا تو بتائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس کو کیوں پیش کرتے؟ اس کو نوٹ کر لیجئے. کیوں پیش کرتے؟ مدینہ میں ہی تو تھے نا. لہذا کتنی سوچ غلط ہے. اور ٹھیک ہے غلطی ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی, مگر جسے زوم ہو کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے اترا مکے میں اور سمجھے ہندوستان میں. سنیے, انہیں پیغام پہنچائیے. تو ایسی بات نہیں ہے. تو اس نقطے کو نوٹ کیجئے. اچھا چلیے, اب جب زندوں کے بارے میں یہ ہے, ان کا وسیلہ ہے کیا؟ دعا کو پیش کرنا. اب جب زندوں کے بارے میں یہ ہے تو پھر مردوں کے بارے میں کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ اگر مردوں سے کو وسیلہ بنانا جائز ہوتا, جیلانی صاحب کو یا خواجہ غریب نواز کو, چلیے یہ ان کی بات کیوں کرے, ہم اپنی بات کریں. میں جاتا ہوں مدارس میں, اگر کوئی سید ہے تو بڑا افسوس ہوا, اچھی دعا تھی, اے اللہ ان سید صاحب کے حق میں ہماری مغفرت کر دے. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ اچھا اب اس کے علاوہ پھر جو فوت شدہ ہیں قبر میں, ان کے حق سے کیسے جائز ہوگا؟ تو سنیے, ہمارے یہاں بجاہن نبی نہیں کہتے ہیں, ہمارے کیا کہتے ہیں؟ حق صدقے میں بھی کہتے ہیں جی, کہ نبی کے صدقے میں, یہاں جو بیٹھے ہیں ان کے صدقے میں. تو اس طریقے سے اچھا جو عمل کرتے ہیں وہ حق سلیمان, خاتم سلیمان. اچھا اور ایک قدم آڑے, کیونکہ انہیں بھوت بھگانا پڑتا ہے نا, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ پہنچ جاتے ہیں, چونکہ جنات کس کے تابع تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے, تو کہتے ہیں حق سلیمان اور خاتم سلیمان. تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جنات ڈر جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. یہاں پر بھی شرک ہو رہا ہے. تو اخیر میں نتیجہ یہ ہے کہ شرک اکبر اللہ کے نام سے مخلوق ڈرتی ہے. کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے. تو بہرحال یہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کیا, اس کو یاد رکھیے کہ وسیلے کے بارے میں. اور یہ جو باتیں میں پیش کر رہا ہوں حافظ ابن حجر بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور آپ کے پاس موجود ہے, اسے دیکھیے اور اپنے لوگوں کو یہ پیغام دیجیے. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک ہدایت دے سمجھنے کی. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا.
کوئی بستی ایسی نہیں کہ ہم اسے ہلاک کریں گے قیامت کے دن سے پہلے یا عذاب دیں گے شدید، اور یہ کتاب میں تحریر ہے۔ مطلب کیا؟ لوح محفوظ میں۔ مگر اس آیت کو سمجھیے، ایک آیت کا مطالعہ کرنے سے ماہر نہیں ہوتی۔ کیا معلوم ہوتا ہے؟ کہ ساری بستیوں کو، ٹھیک ہے نا، ہلاک یا عذاب۔ جانتے ہیں پہلی بستیاں گزری ہیں، ہلاک کی گئیں، تباہ کی گئیں، عذاب آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو سورہ ہود کی 117 والی آیت یاد رکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ دیکھیے کوئی تعارض نہیں کہ جس بستی کے لوگ اصلاح معاشرہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اس بستی کو ہم ہلاک نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کروں۔ آج کل حالات چل رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، ہے نا، زلزلے۔ جس طریقے سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، یہ جو سورج نکلے تھے نا 2 کے 3 نظر آئے تھے، تو کہہ دیا کہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانی۔ بس اجلت کرتی ہے پبلک حدیث، ہم نے تو نام رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، پبلک حدیث۔ اب بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو زلزلے آئے ہیں بغیر کسی نام لیے ہوئے، بولے عذاب۔ اچھا عذاب، کلام پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، عذاب کسے کہتے ہیں؟ بتائیے عذاب کسے کہتے ہیں؟ عذاب جو آئے ہیں، جب بھی عذاب آیا ہے تو سنت الہی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نیک لوگوں کو وہاں سے بچایا، یعنی نکال دیا ہے۔ قصہ موجود ہے لوط علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو عذاب ایسا کیوں کہتے ہیں کہ عذاب؟ تو سنیے ہے کیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ، دیکھو ابتلا ہے، کہیں فتنہ ہے۔ تو عذاب میں، فتنے میں، ابتلا میں فرق ہے۔ تو یہ عذاب کبھی زلزلے کی شکل میں بھی آتا ہے، کبھی زمین سے پانی بھی ابلتا ہے، کبھی طوفانی ہوا بھی آتی ہے، بلڈنگوں کو اڑا لے جاتی ہے، جیسے آج کل کہاں نیپال میں یا کہاں ہوا تھا جی۔ تو کبھی اوپر سے پانی آتا ہے۔ تو عذاب کی شکل جو ہوتی ہے وہ اور ہے۔ تو پھر آج کل جو چل رہا ہے، جو زلزلے جو آ رہے ہیں، تو زلزلہ آفت استعمال کریں کیا؟ کبھی یہی زلزلہ آفت بھی ہوتی ہے، کبھی یہی پانی لوگوں کے لیے آفت بنتی ہے، کبھی یہی ہوا، انگار، بلڈنگیں جل گئیں، تو اس کا نام کیا ہے؟ اگر عذاب ہوتا تو یہ احادیث پاک ہوتی ہیں کہ کوئی ڈوب کر مر گیا تو شہید، سنتے ہوں گے نا حدیثیں، جل کر مر گیا تو شہید۔ تو یہ زلزلے وغیرہ، اچھا پھر اس میں سب ہیں بلا کسی مذہب و ملت کے تفریق کے، مسلم بھی ہے، ہندو مت بھی ہے، بدھ مت بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، سب ہیں، تو پھر اسے عذاب کیسے کہیں گے؟ تو یہ آزمائش ہے، یہ آفت ہے، تاکہ لوگ یقین کریں، جو مومن ہیں وہ بھی یقین کریں، اور جو غیر مومن ہیں وہ بھی یقین کریں کہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کتنے سیکنڈ حرکت کرتی ہے اور کیا ہوتا ہے۔ تو ہم اسے کیا کہیں؟ آزمائش کریں۔ چلیے ایک اور بات، اب ہمارا کام کیا ہے اس تعلق سے؟ دیکھیے اسلام جو کہ بات چل رہی تھی احسن الکلام احسن عملا، ظاہر ہے کہ وہاں پر لوگ خدمت کرتے ہیں، کس اسلوب سے خدمت کرتے ہیں؟ بلا تفریق و ملت کے، بلا تفریق ملت و مذہب کے۔ جب کسی کو بچانا ہے، 10 افراد گھرے ہوئے ہیں، تو یہ نہیں دیکھتے کہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، یہودی، سبوں کو، یہ ہے اسلام۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ احسن، یعنی اخلاق میں بھی بہتر، کلام میں بھی بہتر۔ تو بہرحال یہ اس مناسبت سے بات تھی، اس کو میں نے پیش کر دیا، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اور ظاہر ہے کہ تعاون تو جسمانی تعاون ہوتا ہے، یا کہ زبانی ہوتا ہے، یا کہ مالی ہوتا ہے۔ تو جس کی جو حیثیت ہے، بہرحال جو اس کی زد میں آئے ہیں ان کے لیے ان کے وارثوں کے لیے دعا کریں گے۔ اور ویسے اللہ تعالیٰ نے تو ان کو آزمایا ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کوئی جہاز ڈوب جاتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ان کا کیا قصور؟ آزمائش، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا کرے گا۔ چلیے وَمَا مَنَعْنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ،
وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخویفا. ہم ایک معجزہ مانگتے تھے نا، قریش طلب کرتے تھے صفا کو سونے کا بناؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو آیتیں جب بھی ہم نے بھیجی ہیں تو لوگوں نے جھٹلایا، اور اس کی وضاحت خود ہو رہی ہے کہ ہم نے اونٹنی بھیجی، بالکل واضح تھی، بصیرت افروز تھی، تو ظلم کیا، تو اب ہم کیا تمہارے مانگنے پر آیتیں بھیجیں، معجزے بھیجیں، نشانیاں بھیجیں؟ تو یہ جو نشانیاں ہم نے بھیجی تھی وہ صرف ڈرانے کے لیے، تو تمہارے نیت کے مطابق، چاہت کے مطابق نشانیاں نہیں آئیں گی. اب عود کرتے ہیں، دیکھیے 47-48 میں ہوا، یہ آخری آیت ہے کہ فلا یستطیعون سبیلا، یہ راہ ہی نہیں پا رہے تھے، نبی کو کہہ رہے تھے کہ جادوگر، کاہن، شاعر. تو سنیے، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اس آیت کی شرح معراج کے قصے میں ہو چکی ہے، مگر آج کے حساب دیکھیے، جب ہم نے کہا تو اس سے کہ 13 ارب لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے نا، اسے سمجھنا ہے. باقی جعلنا الرؤیا التی مختصر سی تشریح، کیا مطلب لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے 13 ارب؟ گالی گلوچ کر رہے تھے، ستا رہے تھے، مار پیٹ کر رہے تھے، تسلیم نہیں کر رہے تھے، الزام تراشی سے کام کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیے ہوئے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہیں تو تم فکر مت کرو. آج کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ اسلام کو چھوڑو یا دیش کو چھوڑو، تو سن لو اللہ تعالیٰ لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. تو دو چیزیں، لوگ کیا اور احاطہ کیا، اس کو سمجھیں. لوگ کسے کہیں گے؟ تو آپ کہیں گے کہ قیامت سے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے قیامت تک. یہ بھی صحیح ہے، ملک الناس الہ الناس. مگر یہاں تو ناس کے معنی ایک معنی یہ، دوسرے معنی کیا؟ سامنے کون ہے؟ مشرکین، دشمنان اسلام، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. دیکھیے معنی میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی آپ فکر نہ کریں، ہم احاطہ کیے ہوئے ہیں. جو ہمارے دشمن ہیں اللہ کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اب اتنا سمجھنے کے بعد احاطہ کسے کہتے ہیں؟ بھائی احاطہ کا مطلب کیا؟ ہمارے پاس رقم ہے، ہمارے پاس تجارت ہے، ہمارے پاس بلڈنگیں ہیں، ہمارے پاس بچے ہیں، ہم محیط نہیں، ہم بڑے علامہ ہیں. ولا یحیطون بشیء من علمی، ہم محیط نہیں. تو احاطہ کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں اس دنیا میں کتنے کنٹریز ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، جانتے ہیں. احاطہ ہے، اس ملک کو کچھ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم محیط نہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہی نہیں احاطہ کیے ہوئے ہیں، ایک سیکنڈ میں پلٹی بھی کر سکتے ہیں اور کنٹرول کیے ہوئے. حی القیوم، یہ ہے معنی کس کے؟ احاطہ کے. کیوں انسان غرور کر رہا ہے؟ انسان کسی چیز پر محیط نہیں، اپنے آپ پر محیط نہیں، چلتے چلتے گر جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے. تو اے رسول، دلاسا دیا جا رہا ہے کہ یہ اتنے بد کلامی سے پیش آ رہے ہیں، ہم احاطہ کیے ہوئے. تو اے مسلمانوں، گھبراؤ نہیں. جب تک کہ قرآن کو تھامے رہو گے، اللہ کو مانے رہو گے، مانو گے، کوئی بھی تمہارا دشمن زبردست سپر پاور والا کوئی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اگر ضرورت کس بات کی ہے؟ اللہ کو پکارے، نہ کہ جنوں کو اور بھوتوں کو. شادی بیاہ میں ڈولی پر ناریل پھوٹتے ہیں جی، تو پھر اللہ تعالیٰ احاطہ کیسے آپ کے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کرتے ہیں جی. اس کو یاد میں رکھیے، ذہن میں رکھیے، یہ پیغام پہنچا دیجیے. اچھا، اب ہم نے جو آپ کو خواب دکھایا تھا وہ لوگوں کے لیے فتنہ. جانتے ہیں وہ معراج میں جو جہنم اور یہ شجرت الزقوم، یہ شجرت الزقوم کا ذکر آپ دکان میں جائے تو 41 سے 45 تک کے اس میں آپ کو ملے گا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ زقوم کا درخت جو ہے تیل کے تلچھٹ جیسا ہے اور ان کی غذا ہے، اور جب جائے گا تو یغلی کل حمیم، جوش مارتا ہوا. اور یہ بھی بتلایا تھا کہ یہاں رویا کیوں کہا گیا، تو اس کا بھی وضاحت کیا تھا کہ رویا اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے ان کے قول کے بموجب، چونکہ
قرآن کا ایک سنت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا معبود ہے تو اللہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہارا بڑا معبود ہے تو جاؤ مانگو، سورج کو تم پوچھتے ہو، تو انہی کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ باقی معراج کا واقعہ جو ہے روحانی اور کیا جسمانی ہوا تھا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور گرامر بھی بتایا تھا، رویا بھی آتا ہے، رویتن بھی آتا ہے، چونکہ معراج کا واقعہ عجیب تھا کہ اتنے قلیل وقت میں اتنے مشاہدے کرنا، اس لیے اسے رویا سے تعبیر کیا گیا۔ یہ مفسرین کے اقوال ہیں۔ ہم یہ اور شجرۃ الملعونہ کے بارے میں بھی آپ دکان میں دیکھ لیجئے، وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، ہم تو انہیں ڈراتے ہیں لیکن پھر بھی یہ اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ آج کا درس ہوا، اور اس آج کے درس کی مناسبت سے ہی درس حدیث اختیار کیا ہوں، تو وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے، تو اسے سنتے ہیں، اس کو ختم کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث جو ہے اسی وسیلے کی مناسبت سے ہے تاکہ آپ کو مکمل معلومات ہو جائے۔ دو حدیثیں ہیں، ایک بخاری کی اور ایک مسلم کی۔ تو حدیث یہ ہے، تھوڑا سا فرق ہے حدیث میں۔ بخاری کی حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، من قال حین یسمع النداء، یعنی جب ندا یعنی اذان، تو وہ پوری دعا اللہم رب ھذی الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ دعا ہے اس میں۔ اب اس میں دو الفاظ میں کم ادا کیا ہوں چونکہ حدیث میں نہیں ہے، وہ کیا پڑھتے ہیں وہ جی وہ نہیں ہے حدیث میں، چونکہ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں تو دونوں کے الفاظ یہی ہیں، البتہ انداز علیحدہ ہے۔ پہلے کا انداز یہ ہے کہ جب سنے اور یہ کہے تو حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، تو آپ دعا پڑھیے تو آپ کو شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن ابھی اس میں کچھ اور سمجھنا ہے۔ اب مسلم کی حدیث ہے، اس میں ایسا ہے اذا سمعتم المؤذن، دیکھیے انداز الگ ہے کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو فقولوا مثل ما یقول، تو یہی دعا ہے وہاں پر۔ اچھا، مثل ما یقول یعنی کہ اللہ اکبر اشہد اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اس طریقے سے ہے۔ ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر وہ حدیث ہے من صلی علیہ وحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، یہ آیا نا آج کی مناسبت سے، پھر میرے لیے وسیلہ بھی مانگو، یعنی اذان کے بعد کی دعا، تو ہم دعا پڑھیں گے تو وسیلے کی دعا ہوگی۔ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، چونکہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے کہ وہ ایک ہی آدمی کی وسعت اس میں ہے، گنجائش، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ملے، تو جو کوئی میرے لیے مانگے گا تو اس کے لیے شفاعت، حلت لہو الشفاعہ، یہاں حلت لہو الشفاعہ، وہاں شفاعتی یوم القیامہ۔ تو یہ الفاظ کا فرق آپ تو اب سمجھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وسیلہ کے معنی قرب، کیا معنی اس کے؟ قرب۔ تو قرب کیا؟ قرب جو ہے وسیلے کا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، ٹھیک ہے، ایک چیز کہتے ہیں درود شریف پڑھو، تو کیا مطلب درود شریف کا؟ وہ درود شریف کا مطلب کیا؟ وہ تو فارسی لفظ ہے نا، اللہم صلی علی محمد، کیا مطلب؟ جیسے کہ وجاءوا کیا واستغفر لهم الرسول، اس آیت میں لوگوں نے غلط فہمی کی ہے، اختیار کی ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی۔ اب کس کی سنیں؟ مکہ مدینہ والوں کی، تو سنیے میرے لیے دعا کیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں امتیوں سے، فائدہ کس کا ہوگا؟ ہمارا۔ میرے لیے کس کی؟ رحمت کی درخواست کیجئے، کس سے؟
اللہ سے یوں کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ رحمت بھیجو؟ نہیں. پھر یہ بھی فرمایا کہ فرشتے ہیں وہ آپ کا وہ درود مجھ تک پہنچاتے ہیں. تو یہ چیزیں کئی چیزیں سمجھنے کی ہیں، مگر مشکل یہ ہے سمجھنا کہ سب سے پہلے جب کوئی حق بات سمجھاتا ہے تو آپ سے یہی سوال کریں گے یہ کس جماعت کا ہے. تو جماعتوں کا کوئی ذکر ہے، جماعت المسلمین. کیا ہے نام؟ جماعت المسلمین. اور قرآن اس کا دین کا مرکز کیا ہے؟ قرآن اور احادیث صحیحہ، اور کوئی اس کا مرکز ہے؟ لہٰذا یہ کہنا کہ وہ کس جماعت سے ہے آپ سن. اچھا دوسری چیز، گرامر سے آپ مدد لیں، قواعد سے مدد لیں، اور مکے مدینے والے اس کی کیا شرح کرتے ہیں، کہیں بھی اس قسم کی گنجائش نہیں. جو ہمارے یہاں سب سے پہلے ہمارے یہاں جو عادت بن گئی ہے نا، اضافہ کر دیتے ہیں. جیسے میں نے افطاری پر بھی جو دعا بتلایا تھا اس میں بھی اضافہ، علامت السلام میں بھی اضافہ، ہر دعا میں اضافہ، یہاں پر بھی اضافہ. اضافے کی عادت ہو گئی اور یہاں کے لوگوں کی سننے کے لیے تیار نہیں. بہرحال اس مناسبت سے میں نے یہ احادیث پیش کیا ہوں، اور اصل میں درخواست یہ کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہیں جو باتیں یہاں ہم سیکھتے ہیں سنتے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حوالے کے ساتھ ہیں، آیت کریمہ کے ساتھ. اب آپ بتائیے کہ ان آیتوں میں کہیں یہ گنجائش ہے کہ ہم روزے پر جائیں اور اللہ کے رسول سے مانگیں؟ بتائیے ہے کہیں گنجائش؟ تو کس کی سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے تھے کہ وہ آئیں اور اپنے گناہوں کا خطاؤں کا اظہار ندامت کریں، اللہ سے مغفرت چاہیں، اور آپ بھی مغفرت چاہو. اب تو وہ نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر نے عباس کو دعا کرنے کے لیے کہا. اب یہ جو ہمارے یہاں اکابر کا جو عقیدہ ہے کہ وہاں پر جا کر سلام کرو تو ہاتھ بھی نکلتا ہے، نکلے ہاتھ، ان کا کہنا ہے. تو جو لوگ ان سے یہ باتیں جو ہیں کچھ بعید نہیں، مجھے تو تعجب نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ تعجب کیسے ہو؟ جو یہ کہے کلام پاک کے بارے میں کہ ہندوستان میں سمجھا گیا، تو ان سے یہ بات کا سرزد ہونا کچھ بعید نہیں بلکہ امکان ہے. اور بھی کئی باتیں میں اس کو پیش نہیں کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ یہ پیغام آپ پہنچائیں. سب سے پہلے اپنے گھرانے سے شروع کریں یہ اہم باتیں، اور خاص کر وسیلہ. ورنہ یہ، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ معاملہ جو ہے نا مشترک ہے، جیسے غیر بھی ہمارے اڑوس پڑوس میں ہیں، تو ہماری کبھی بہن جو ہے ان گھرانوں میں دی گئی ہے، عقائد میں جا کر نیازیں وغیرہ کرتے ہیں. تو سمجھانے کا طریقہ یہ نہیں کہ اے بہن تو دوزخ میں جائے گی، نہیں، بلکہ کیا، ادفع باللتی ہی احسن، ہے نا، باللتی ہی احسن. اس کو ذہن میں رکھیے، اور صرف آیتیں سامنے رکھیے کہ دیکھیے کلام پاک میں یہ ہے، آیتیں ترجمہ والا قرآن شریف. تو اس طریقے سے امید ہے کہ آپ اس پر اثر انداز ہو سکیں گے. لیکن آپ کہیں گے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم تو جنت کے حقدار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم آپ کو جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے کچھ، اللہ تعالیٰ ہمیں جانتے ہیں. تو بس اسی پر اختتام کرتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج کل جو حالات ہیں تو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو تیرے ان ناموں سے ہم وسیلہ اختیار کرتے ہیں کہ تو ان پر ہمیں کامیاب ہونے نہ دے اور انہیں شکست عطا فرما، اور ہمارے اسلام کو ہمارے اولاد تک قائم رکھ. یا الہ العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تلاوت ہو گئی جی، کہیے. جی ہاں جی کہیے. بسم اللہ. جی 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 ہاں، ایک ٹاپک ہے قواعد میں، حروف. تو باقی ایک معنی نہیں ہے. دیکھیں میں نے کہا تھا بسم اللہ، تو با استعانت کے لیے، کس کے لیے؟ سارے مفسرین نے لکھ دیا استعانت کے لیے، مگر ترجمہ استعانت کا نہیں کیا. شروع کرتا ہوں مگر اس سے بحث نہیں. آمنت باللہ، تو باقی معنی کیا؟ پر، میں اللہ پر ایمان لایا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جو حروف ہے نا، با و تا و کاف لام، اس میں کہ ایک ایک حروف کے کئی معنی ہیں. تو ابھی 3 یاد کر لیجئے.
پھر انشاءاللہ چوتھا، تو ایک کون سا؟ استعانت یعنی مدد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا تعاون چاہتا ہوں اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا؟ پر آمنت باللہ و بمحمد، اور تیسرا کیا بھی بتایا؟ بنسبت تمہارے۔ تو 3 یاد رکھے، لیکن بہت اچھا، چونکہ اب وہ اتنے گرامر میں پڑھاتا نہیں ہو تو پھر وہ ذرا بوجھ ہو جائے گا نا، تو انشاءاللہ۔ اور سنائے، یہ معراج میں ہو چکا ہے، میں نے کہا بھائی عجیب چیز ہے، اس لیے ابھی میں نے بتایا نا کہ رویا جو ہے عجیب چیز ہے، اتنے عجائبات اس نے رویا سے تعبیر کیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ دیکھ لیجئے اسراء کی 3 کیسٹیں پہلی، جی جی جی، نہیں یہ سب عبری میں تھی نا، پھر سے کہیے ذرا وضاحت سے کیا؟ اچھا اچھا، ہاں، اچھا اچھا اچھا، ہاں ہاں، جی جی، ان کا سوال ہے کہ انہیں پچھلے نبیوں کو کتاب ایک ساتھ دی گئی یا تھوڑی تھوڑی دی گئی، یہ سوال ہے نا، اب آئے سمجھ میں۔ تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی وہ تو صرف 10 جو احکام ہیں نا وہ ایک ساتھ ملے، باقی وہ تو بڑی کتاب ہے، 10 احکام کے علاوہ بھی ہیں تو اور بھی ملے۔ اب یہ کہ ان پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کی نوعیت جدا ہے، وحی لانے والے وہی جبرائیل امین کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ وحی لایا کرتے تھے تو پہلے سے ہی، تو ایسی کوئی کتاب لکھ کر نہیں ملی ہے۔ ہاں جی، نہیں نہیں لکھا ہی نہیں، نہیں 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 لکھا ہی نہیں، اسی طریقے سے، جی ہاں، جی جی جی، ہاں جی، اس لیے میں کہا نظم میں، جی نظم ٹائپ کی، ماشاء اللہ، اچھا اچھا، جی جی، ہاں وہ اصل میں تو اس کو پڑھا نہیں، جو کہ ملتی ہیں ایڈریس آتا ہے کہ آپ کو فری میں پہنچائی جائے گی۔ اب وہ یہ ڈر تھا کہ انہوں نے سب وہ تحریف شدہ ہے نا، تو اصل میں اصلی پڑھنی چاہیے، تو منگائیں آپ، کوشش کریں، جی اصلی وہ رکھی ہوئی ہے لائبریری میں، رکھی ہوئی ہے بہت، جو ہے اصلی رکھی ہوئی ہے، تو بہرحال اتنا کافی ہے۔ تو اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب کوئی کہے کہ تورات میں زبور میں ہے تو نہ خاموش رہو، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ندامت اٹھانی پڑے گی۔ چلیے اور سنائیں۔ تو انشاءاللہ آج آپ کا ایک نیا طریقہ اپنایا ہوں، یہ سارے احادیث وغیرہ آپ کو گروپ میں پہنچ چکی ہیں، جو گروپ میں نہیں ہے تو ان سے لے لیں، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو تھوڑا